بہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے پاس اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ جن مسائل کے اوپر اجمال اختیار کیا گیا ہے اجمال پر رہو، اور جن چیزوں کے بارے میں صراحت آ گئی ہے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خام خواہ کو اختلافی بحثیں چھیڑ دینا اور مسائل جو ہیں ان کے اوپر بحث و نزاع کی بات شروع کر دینا، اسی سے تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں، البتہ اس میں ایک فرق رہے گا کہ اعلیٰ انبیاء ہند کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ بات نکلی ہے، یہ فوری طور پر ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ اس سے حضور کے بعد جو ہے اگر یہ کام کیا گیا ہو تو اس کی شناعت وہ نہیں رہے گی۔ مثلا یہ کام کیا ہے ہمارے فقہا نے، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مجلس بنائی تھی، امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی مجموعہ مرتب کیا، نہ کوئی فقہ کی کتاب ان کی ہے، ایک ہی کتاب مشہور ہے اور وہ الفقہ الاکبر ہے، اس کے بارے میں بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں۔ اصل میں امام صاحب نے جو کام کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ شاگردوں کی ایک جماعت تیار کر دی کہ جو اس کے بالکل اہل ہو گئے تھے کہ مسائل کا استنباط کریں، اور اکثر گفتگو ان کے مابین رہتی تھی، بحث و نزاع بیٹھ کر، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ مفروضوں پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ تو مفروضوں پر گفتگو نبی کے بعد کرنا، اس میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو مفروضوں پر گفتگو نبی کی موجودگی میں کرنا ہے، نبی کی موجودگی میں کریں گے تو کوئی جو جواب جو آ جائے گا وہ شریعت کا مستقل حصہ بن جائے گا۔ نبی کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کا مستقل حصہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک رائے ہوگی، وہ یہ امام اعظم کی رائے تھی، یہ قاضی ابو یوسف کی رائے تھی، یہ امام محمد کی رائے تھی، یہ امام ظفر کی رائے تھی، وہ شریعت نہیں ہے، وہ رائے ہے۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں پھر جب فقہی کتابیں مرتب کی گئی ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون جو ہے وہ تو قانون تو نام ہی موشگافی کا ہے، قانون کے اندر تو ذرا سا نقطہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر ہو گیا تو پھانسی ہو گئی، ادھر ہو گیا تو پھانسی نہیں ہوئی اور بری ہو گیا۔